پاکستان کے جمہوری نظام میں انتخابی حلقوں پر راج کرنے والے پارلیمنٹیرینز یعنی الیکٹیبلز اور موروثی سیاستدانوں کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ ہر جگہ خاندانی حکمرانی اور آزمائے ہوئے حکمرانوں کا تسلسل نظر آتا ہے۔ مگر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ لگایا، نئے پاکستان کا دعویٰ کیا اور پاکستان کی سیاست میں سیاسی اجارہ داری کے خاتمے کے حامی بن کر سامنے آئے۔ عمران خان نے مختلف مواقع پر اعلان کیا کہ تحریک انصاف کے 80% امیدوار وہ ہوں گے جو کبھی اسمبلی میں نہیں گئے۔ پی ٹی آئی کے 35% سے زائد امیدوار 40 سال سے کم عمر کے افراد ہوں گے۔ تحریک انصاف سیٹ خالی چھوڑ دے گی مگر اس کو ٹکٹ نہیں دے گی جس پر انگلی اٹھے گی۔ کسی کرپٹ ہمارے کینڈیڈیٹ کو پارلیمنٹری بورڈ ٹکٹ نہیں دے گا، ان لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تحریک انصاف میں جو بھی ٹکٹ دیے جائیں گے اس کا صرف ایک کرائیٹیریا ہوگا اور وہ ہے میرٹ۔ ٹیم سلیکشن میری طاقت ہے اور ٹیم وہ بہتر ہوتی ہے جس میں یوتھ اور ایکسپیرینس کا اچھا بلینڈ ہوتا ہے۔ یہ ٹیم کے اندر ایکسپیرینس بھی ہے، صرف 20% لوگ ہیں جو کبھی اسمبلیوں میں گئے ہوئے، 80% ہیں جو کبھی اسمبلیوں میں نہیں گئے، یعنی کہ یہ جو ملک کے اوپر جرم ہوئے ہیں ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی 35% سے زیادہ 40 سال سے کم نوجوان پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ یہ جو یوتھ لیڈرشپ ہم لے کے آئے ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا اچیومنٹ ہے ہماری 17 سال کی پالیٹکس میں۔ اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، اگر آپ نئے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں آئیں، پڑھے لکھے نوجوانوں کو چاہتے ہیں جیسے یہ ہیں، پاکستانی عوام ہمیں فنڈ کرے تاکہ ہمیں نوجوانوں کو الیکشن لڑائیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم اپنے پارٹی کے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دیکھیں جی، تبدیلی کبھی ہجوم نہیں لے کے آتا، تبدیلی کبھی ہجوم نہیں لے کے آتا، تبدیلی کبھی ہجوم نہیں لے کے آتا۔ مگر موجودہ صورتحال دیکھیں تو تحریک انصاف ان اراکین کا مجموعہ نظر آ رہی ہے جنہوں نے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ قاف اور دیگر جماعتوں سے ناراض ہو کر تحریک انصاف کا رخ کیا، یعنی بظاہر پی ٹی آئی موروثی سیاستدانوں کی جائے پناہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ عمران خان جلسوں میں مسلسل نواز شریف اور آصف زرداری کو کرپٹ حکمران اور نہ جانے کن کن القابات سے نوازتے رہے، مگر ان دنوں انہوں نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھیوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے۔ ایک تو ٹیم لے کے آئیں گے جو ملک چلانے والی، آپ کے پاس اسپیشلسٹ ہوں گے جو آپ کی طاقتور کیبنٹ بنے گی۔ ایک ٹیم ہوگی جو الیکشن لڑنے والی ٹیم ہوگی۔ یہ دونوں ٹیمیں میں انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بہترین ٹیمیں سامنے لے کے آئیں گے۔ جو الیکشن لڑنے والی ٹیم ہوگی میں آپ کو یہ کہہ دوں، لوگ کہتے ہیں فلانا آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، سب آ جائیں۔ یہ تحریک انصاف کوئی کلب نہیں ہے، یہ پارٹی ہے۔ لیکن ٹکٹ جب ہم دیں گے، میں خود پارلیمنٹری بورڈ کا چیئرمین، جو ٹکٹ دیں گے اگر ہمیں وہاں ایک ٹھیک آدمی نہ ملا کسی حلقے میں، ہم وہ سیٹ خالی چھوڑ دیں گے، 2 نمبر آدمی کو ٹکٹ نہیں دیں گے۔ ٹھیک آدمی نہ ملا کسی حلقے میں، ہم وہ سیٹ خالی چھوڑ دیں گے، 2 نمبر آدمی کو ٹکٹ نہیں دیں گے، 2 نمبر آدمی کو ٹکٹ نہیں دیں گے۔ یاد رہے کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے عمران خان یہ کہتے آئے ہیں کہ وہ سیاسی خلا بازیوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں اور نہ ہی تحریک انصاف پار پالیٹکس کا حصہ بنے گی۔ پی ٹی آئی غیر لچکدار انداز میں نظریات کی سیاست کرے گی۔ 2 طرح کی پالیٹکس ہے، یہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے، اس کو کنفیوز نہ کرنا۔ ایک ہے پاور پالیٹکس، کسی نہ کسی طرح بس مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں گھٹنوں پہ چل کے، منتیں کر کے، سفارشیں کر کے، ضمیر بیچ کے بس کرسی مجھے مل جائے۔ ایک یہ پالیٹکس ہے جس نے پاکستان کو برباد کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کلا بازیاں، کبھی ادھر کلا بازی، کبھی ادھر کلا بازی۔
کبھی جی ہم ان کے خلاف ہیں، اگلے دن ان کے ساتھ ہیں. یہ واحد پارٹی ہے جو 2 الیکشن لڑی ہے، اکیلے لڑی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تیسرا الیکشن بھی اکیلے لڑے گی، کیونکہ نظریاتی جماعت ہے. دوسری پالیٹکس ہے نظریے کی. یہ مختلف پالیٹکس ہے. نظریے کی پالیٹکس وہ ہوتی ہے کہ میں نے پاور تب لینی ہے جب میں اپنے نظریے کے اوپر عمل کروا سکوں. وہ بالکل مختلف پالیٹکس ہے. اس میں کمپرومائزز مختلف قسم کی ہیں. یہ جو پارٹ پالیٹکس میں جس میں دین ایمان کعبہ قبلہ نہ ہو تو کوئی بھی آپ کے ساتھ جا سکتا ہے. دیکھیں نا آپ کے اگر یہ کہتے ہیں جی عمران صاحب آپ لچکدار نہیں ہیں، جی آپ لچک دکھائیں، تو یہ لچکدار سیاستدان آپ کے سامنے ہیں. کبھی ادھر کلا بازی، کبھی ادھر لچک، کبھی ادھر لچک. مگر اب تحریک انصاف میں ایسی ہوا چلی ہے کہ انتخابی موسم سے پہلے سیاسی پنچھی آشیانے بدل رہے ہیں اور موروثی سیاست کے کئی کھلاڑی جوق در جوق تحریک انصاف کی ٹیم میں شامل ہو رہے ہیں اور عمران خان بھی انہیں ہاتھوں ہاتھ قبول کر رہے ہیں. اس صورتحال میں تحریک انصاف کے نوجوان جنہیں عمران خان ٹائیگرز کہہ کر مخاطب کرتے تھے وہ منہ تک رہے ہیں کہ ان کی باری کب آئے گی. شاید یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما اور عمران خان کے وکیل نعیم بخاری بھی کپتان کی توجہ اس جانب مبذول کروا چکے ہیں کہ خان صاحب اپنے ہاتھوں سے پارٹی کی باغ ڈور نوجوانوں کے حوالے کر دیں. خان صاحب نہیں تو پی ٹی آئی ڈیڈ. If اللہ نہ کرے میرے لیڈر کو کچھ ہو جائے گا, the next day PTI is folded. It's gone. چیئرمین صاحب کو میں نے 2-3 دفعہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بھی عمر میں بڑھ رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے پارٹی نئی نسل کے حوالے کریں. اور میری نئی نسل سے مراد نہ سرور صاحب ہیں, نہ جہانگیر خان ترین ہے. نیکسٹ جنریشن لبو بنڈے کڑیاں وہ گئی, ملک تمہارا ہے بھائی, ہم تو گئے, چراغ سحر ہیں, بجھا چاہتے ہیں, سنبھالو بھائی. لبو مراد صحیح تو اس کا نام ہے, اور نوجوان ڈھونڈو. میری خواہش ہے کہ میرا چیئرمین اگلی الیکشنز میں رورل ایریاز میں نہیں, شہروں میں نوجوانوں, لڑکے اور لڑکیوں کو ٹکٹ دیں. یو آر دا نیکسٹ جنریشن. بھائی میں اور خان صاحب تو چراغ سحر ہیں, بجھا چاہتے ہیں. اٹ مسٹ بی, پارٹی مسٹ بی ہینڈڈ اوور ٹو دا نیکسٹ جنریشن. تحریک انصاف جیسی سیاسی جماعت میں جب یہ صورتحال ہو تو بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں. انہی سوالات کے جواب حاصل کریں گے شفقت محمود صاحب, پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شفقت محمود صاحب. الیکشن قریب ہیں اور اب دیکھ رہے ہیں کہ جوق در جوق آپ کی پارٹی میں بار بار کے آزمائے ہوئے وہ سیاستدان جو اپنی پارٹیوں سے پہلے بے وفائی کر چکے ہیں وہ آپ کے پاس شامل ہو رہے ہیں. اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پھر یہ تبدیلی کا نعرہ جو آپ نے لگایا تھا, یہ نوجوانوں کو آگے لانے کی جو بات کی تھی, یہ باتیں آپ نے کیوں کی تھی پھر اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم کسی ایسے آدمی کو ٹکٹ نہیں دیں گے جس پہ کرپشن کے سیریس الزامات ہوں یا جس نے کرپشن کی کوئی سزا ہوئی ہو یا کوئی ایسی صورتحال ہو. ہم کوشش کریں گے صاف ستھرے لوگوں کو ٹکٹ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں لوگ آتے بھی ہیں, لوگ جاتے بھی ہیں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ اس کا ایک حصہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے 2013 کے الیکشن میں 85% ٹکٹ ایسے لوگوں کو دیے تھے جنہوں نے آج تک کبھی الیکشن میں لڑا تھا, اور اس میں سے 35% ٹکٹ ہم نے یوتھ کو دیے تھے. وہ تجربہ کوئی اتنا کامیاب نہیں رہا کیونکہ بہت سارے ہمارے کینڈیڈیٹ ایسے تھے جنہوں نے آج تک کبھی الیکشن نہیں لڑا تھا. تو اس لیے الیکشن لڑنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے, ایک اپنی سائنس ہے, اور اگر آپ ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پارلیمانی نظام حکومت میں آپ کو میجورٹی تو لینی پڑے گی. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ پارٹی کے جو پرانے لوگ ہیں ان کو اگنور کیا جا رہا ہے, بالکل نہیں کیا جا رہا, لیکن کچھ اگر نئے لوگ بھی آتے ہیں تو ایک کمبینیشن ملا کے الیکشن میں جاتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مگر شفقت محمود صاحب, جو لوگ آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں, کل وہ اپنے لیڈروں کے قصیدے پڑھا کرتے تھے, آج انہیں چھوڑ کر آ گئے, کل وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. کیا آپ کی پارٹی کے نوجوان آپ سے یہ سوال نہیں کریں یا ان کا یہ سوال وہ نہیں کریں گے کبھی بھی یہ سوال کہ آخر پارٹی کو ان الیکٹیبلز کی ضرورت پڑی کیوں؟ دیکھیں یقیناً ایسے ہو سکتا ہے, اور صرف نئے آنے والے نہیں چھوڑ سکتے, پرانے لوگ جو ہیں وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. اور لیکن دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے. میں پولیٹکس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ کا نظریہ ہوتا ہے, دوسرے آپ کے مفادات ہوتے ہیں. تو تحریک انصاف کی طرف جو لوگ آ رہے ہیں وہ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو اپنے نظریے کے خاطر آ رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو اپنے مفاد کی خاطر آ رہے ہیں, لیکن وہ پھر
ایک بیلنس ہے کہ آپ اپنے لارجر ایجنڈا کو آگے لے جانے کے لیے اگر آپ کو کچھ نئے اور یا سو کالڈ الیکٹیبل لینے پڑتے ہیں تو آپ لیں. اور یہ صرف اعتراض تحریک انصاف پہ ہوتا ہے اور کسی جماعت سے یہ کوئی سوال پوچھتا بھی نہیں ہے, بلکہ ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کے پاس ہے کون. تو اب جب ہمارا پول آف کینڈیڈیٹس بہتر ہو رہا ہے تو اب ہمارے پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی آپ کے پاس بڑے الیکٹیبلز آ گئے ہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب سی گیم ہے, بہرحال یہ چلتی رہے گی. آپ نے درست کہا, دوسروں سے شاید نہ پوچھتی ہوں مگر آپ سے پوچھنا اس لیے بھی بنتا ہے کہ آپ کی یہ دعوے رہیں. 2013 کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کیا کچھ کہتے رہے ان الیکٹیبلز کے بارے میں, آپ بھی ذرا سنیے. تحریک انصاف کا ٹکٹ جیتے گا انشاءاللہ, ٹکٹ جیتے گا. الیکٹیبلز کے اوپر ہم نہیں, الیکٹیبلز سارے ادھر چلے گئے ہیں حلوہ کھانے کے لیے, پھر سے پہلے ادھر حلوہ کھا رہے تھے اب ادھر چلے گئے. اس پارٹی کے اندر صرف ہم نے کسی کو ٹکٹ نہیں دینا. ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں سارے, ہماری میٹنگز ہیں, ہمارا پارٹی کا فیصلہ ہے, ہم سیٹ خالی چھوڑ دیں گے, 2 نمبر آدمی کو ٹکٹ نہیں دیں گے. جی شفقت صاحب. جو آخر میں عمران خان صاحب نے بات کی کہ ہم کسی 2 نمبر آدمی کو ٹکٹ نہیں دیں گے, وہ اب بھی بالکل درست ہے اور بالکل صحیح ہے کہ ایسے نہیں ہوگا. البتہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس سو کالڈ الیکٹیبلز نہیں تھے تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ جی آپ کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے آپ کا. اور حقیقت یہ ہے کہ صرف ٹکٹ پہ لوگ نہیں الیکٹ ہوتے, اس میں کمبینیشن ہوتی ہے کینڈیڈیٹ پلس پارٹی. یہ دونوں چیزوں کو اگر ہم نے بھی مشکل طریقے سے یہ سیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے اپنے ووٹ ہونے چاہیے, شہروں میں لوگ برانڈ ہونے چاہیے, جب برانڈ ہوتے ہیں تو ان کے اپنے ووٹ ہوتے ہیں, ساتھ پارٹی کے ووٹ ہوتے ہیں. دیہات میں ذات برادری ان چیزوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کے ووٹ ہوتے ہیں, کچھ پارٹی کے ووٹ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک وننگ کمبینیشن بنتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم وننگ کمبینیشن بناتے ہیں اور کسی 2 نمبر کو ٹکٹ نہیں دیتے تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب نے 2013 کے الیکشن کے بعد خود یہ تسلیم کیا تھا کہ جو ٹکٹس دیے گئے اس میں بے قاعدگیاں ہوئی ہیں, وہ میرٹ پر نہیں دیے گئے اور آئندہ ایسے نہیں ہوگا. اور یہ بھی کہا تھا کہ کسی دوستی, رشتہ داری یا پارٹی فنڈ کے نام پر ٹکٹس نہیں دیے جائیں گے. مگر اب جو جوق در جوق آپ کے پاس الیکٹیبلز آ رہے ہیں, اس دفعہ بھی یہ نظر نہیں آتا کہ آپ کے ہاں میرٹ پر ہی ٹکٹس دیے جائیں گے, اور آپ خود کہہ بھی رہے ہیں کہ کمبینیشن بنانا پڑے گا. دیکھیں میرے بھائی, 1000 ٹکٹ دینے ہیں مختلف اسمبلیوں کے, مختلف نیشنل اسمبلیوں کے. یہ میں کو قسم نہیں کھا سکتا کہ اس کے اندر 100% کوئی سفارش نہیں چلے گی یا 100% یہ نہیں ہوگا, میں نہیں کہہ سکتا. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مجموعی طور پہ انفیکٹ اوور ویلمنگلی یعنی کہ واضح اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جو میرٹ پہ ٹکٹس ہوں گے اور جو واقعی ڈیزرو کرتے ہوں گے اور جو واقعی اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اپنا الیکشن جیت سکتے ہیں. کم لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھا ایسا سلپ کر جائے, لیکن سفارش اور باقی چیزوں کے سے ہٹ کے بالا تر ہو کے ایک کولڈ اسیسمنٹ ہوگی کینڈیڈیٹس کی, اور اس کے اوپر پارٹی کی ایفیلیشن کیسی ہے, کتنی دیر سے پارٹی میں ہیں, پارٹی کے لیے خدمات کیا ہیں, یہ ساری چیزیں ملا کے الیکٹیبلٹی کیا ہے, ان ساری چیزوں کا کمبینیشن دیکھے پہ ٹکٹ دیے جائیں گے. بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب. ایک غیر لچکدار پالیسی تھی, ایک زبردست قسم کا نظریہ تھا تحریک انصاف کا, جس کا کی گردان ہم سنتے رہے اور ہم نے آپ کے سامنے بھی رکھی وہ تمام گفتگو جو عمران خان صاحب کرتے رہے. بہرحال اب وننگ کمبینیشن کی بات ہو رہی ہے. لیں گے ایک بریک.